حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر اور عظیم صحابی رسول، جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جسے تاریخ اسلام تا قیامت فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کیں، دین کی راہ میں آنے والے مصائب و آلام کو بخوشی جھیلا اور اسے برداشت کیا۔ اسلامی جذبہ اور دین کی محبت ہی تھی جس نے آپ کو بڑے سے بڑے مصائب و آلام کے چٹان سے ٹکرانے کی ہمت اور طاقت و قوت بخشی۔ وہ ایمان کی حلاوت ہی تھی کہ اہل مکہ کی اذیتوں کو بھی آپ نے بخوشی اسے قبول کیا۔ اسلام کی سینچائی کے لیے آپ نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ جب سے اسلام قبول کیا اور جب تک آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں نہیں بھری، اس وقت تک آپ نے صرف دین اسلام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ہی کی حیات مبارکہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر آپ نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، دین اسلام کے لیے آپ نے جو قربانیاں پیش کیں، آج وہ ہمارے ذہن و دماغ میں آخر محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ ان کا حق تھا کہ ہم اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں اور ان کا ذکر خیر اپنی زبان پر ہمیشہ رکھیں، لیکن آج ہم نے انہیں بھلا دیا اور اپنے گھروں کی طاق میں انہیں صرف زینت کے لیے سجا کر رکھ دیا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی حیات مبارکہ کس طرح تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں ہوں محمد خان اور ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ آپ کا مکمل نام کچھ یوں ہے: مصطح بن اثاثہ بن عباد المطلبی۔ آپ کا اصل نام عوف تھا اور مصطح یہ آپ کا لقب تھا، لیکن آپ لقب سے ہی مشہور ہوئے اور اکثر لوگ آپ کا نام مصطح جانتے ہیں، لیکن یہ آپ کا دراصل لقب تھا۔ آپ کی کنیت ابو عباد ہے اور آپ کی پیدائش ہجرت سے کئی سال قبل مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ آپ پستہ قد کے گہری آنکھوں والے انسان تھے، بدن کافی مضبوط تھا، انگلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی اور کافی طاقت و قوت والے انسان تھے۔ ابتدائی دور میں ہی آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو کہ رشتے میں آپ کے خالہ زاد بھائی لگتے تھے۔ آپ کی کافی مالی تعاون کی اور آپ کے نان و نفقے کی ذمہ داری خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ اہل مکہ کا رویہ بالکل وہی تھا جو دیگر مسلمانان مکہ کے ساتھ تھا۔ آپ کو کافی اذیتیں دی گئی، کافی مصائب و آلام سے آپ کو دوچار ہونا پڑا۔ اسلام کی راہ میں آپ نے کافی مصیبتیں برداشت کی اور کافی مشقتوں سے آپ دوچار ہوئے، لیکن ایمان کی حلاوت اور دین کی چاشنی ایسی تھی میرے بھائیوں کہ آپ نے بخوشی اسے قبول کیا اور ہنستے ہنستے ان تمام مصائب و آلام کو سہ لیا۔ اس کے بعد جب ہجرت کا حکم ملا تو اکثر مسلمانان مکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن آپ کے ہجرت کا وقت کیا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور نہیں ملتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ غزوہ بدر سے کچھ پہلے ہی مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور زید بن مزین رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ حضرت زید بن مزین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی کافی مدد کی، خواہ وہ مالی تعاون ہو یا کوئی اور تعاون، ہر طریقے سے آپ کا تعاون کیا اور آپ کی کافی ہمت و حوصلہ افزائی کی۔ عالمی اسلام کی پہلی جنگ جو کہ سن 2 ہجری میں میدان بدر میں پیش ہوئی، اس میں آپ حاضر رہے اور آپ نے دشمنوں کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے خوب جواں مردی کا مظاہرہ کیا اور اپنی طاقت و قوت کا ایسے خوب انداز میں آپ نے مظاہرہ کیا کہ تمام صحابہ کرام آپ کی طاقت و قوت کے معترف ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنی بھی جنگیں لڑیں، جتنی بھی غزوات ہوئیں، ان تمام میں آپ حاضر رہے، ان تمام میں آپ شامل رہے اور اپنی جواں مردی کا مظاہرہ دشمنان اسلام کے سامنے کرتے رہے اور اپنی طاقت و قوت سے ان تمام لوگوں کی صفوں کو آپ الٹتے رہے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کافی بہادر اور دلیر انسان تھے، ایک جنگجو اور شہسوار انسان تھے، مگر زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب غزوہ بنو مصطلق سے صحابہ کرام کی واپسی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے۔ اس وقت جو واقعہ افک پیش آیا اس کی تفصیل ہم تمام لوگ جانتے ہیں، کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ منافقین کے دام فریب میں آ کر آپ بھی انجانے میں ایک غلطی کر بیٹھے اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے کئی فرقے آج ایسے ہیں جو آپ کو کیریکٹر لیس قرار دیتے ہیں اور آپ کے عفت و پاک دامنی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔
آپ کی اس غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام کو اور دیگر اصحاب رسول کو وہ کئی فرقے آج گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور خصوصاً اس میں نشانہ حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ ان کی اس غلطی کی وجہ سے انہیں ہمیشہ گالی گلوچ دیا جاتا ہے اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے میرے بھائیوں۔ حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انجانے میں ایک غلطی ہوئی، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس واقعے کی وضاحت ہو گئی، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے غلطی کا احساس ہوا تو وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ نے توبہ نصوح کی اور اس کی سزا آپ نے اس دنیا کے اندر بھی بھگتی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام تہمت زنی کرنے والے اشخاص کو مسجد نبوی کے اندر 80 کوڑے مارے، اور اسی شکل میں آپ نے دنیا کے اندر بھی سزا پائی، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تو آپ نے توبہ نصوح کی ہی تھی۔ حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ ان بدری صحابہ کرام میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ آپ لوگ جو چاہیں وہ اعمال کریں، میں نے آپ لوگوں کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے تمام بدری صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی تھی، اور جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر ہی تمام بدری صحابہ کرام کو سنا دی گئی تھی۔ یہ ان فرقوں کی تردید میں ایک زوردار تماچا ہے جو حضرت مصطح کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں ان کی اس غلطی کی وجہ سے، اور اسی طرح سے جو دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ان کی تردید میں بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں ہمیشہ، جی ہاں، خصوصاً صحابہ کرام کا جب بھی تذکرہ آئے تو ہم ان کے لیے اپنی زبانوں پر دعائیں کریں، کیونکہ آج دین جو ہم تک صحیح سالم پہنچ سکا ہے ان میں ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ کرام کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ آپ کی بہت زیادہ قربانیاں اس میں پیش رہیں، تب جا کر آج دین اسلام ہم تک اتنے آسانی سے پہنچ سکا، اور ہم خود کو فخر کے ساتھ امت محمدیہ کا فرد شمار کرتے ہیں۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کافی نیک اور عابد و زاہد انسان تھے۔ صوم و صلاۃ، صدق و صدقہ، تقوی و پرہیزگاری، وفاداری و فاشعاری، حلم و بردباری، عاجزی و انکساری، خوش اخلاقی و ملنساری، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اوصاف اور اچھی صفتوں کے آپ مالک تھے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 34 ہجری میں ہوئی، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات سن 37 ہجری میں ہوئی، اور جنگ صفین میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حاضر بھی تھے، لیکن زیادہ صحیح روایت سن 34 ہجری والی معلوم ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خاطر وقف کر دیا، اپنے لہو کا آخری قطرہ تک اسلام کی سیچائی میں انہوں نے بہایا، دین کے لیے اور اسلام کی خاطر انہوں نے بے تحاشا مصائب و آلام جھیلا، لیکن ان کی ایک غلطی کی وجہ سے آج انہیں کیریکٹر لیس قرار دیا جاتا ہے۔ کئی فرقے ایسے موجود ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں اور آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے حضور اپنی غلطی کا احساس ہونے پر توبہ نصوح کی، اور دنیا کے اندر بھی آپ نے اس کی سزا بھگتی ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے صحابہ کرام کی حیات کا مطالعہ کرتے رہیں، آپ کی زندگیوں کے بارے میں جانیں، آپ نے کیا قربانیاں پیش کی، دین اسلام کی کس طرح سے خدمات انجام دی، اور اسی طرح سے کیا کیا کارنامے انجام دیے، ان تمام کو ہم اپنے ذہن و نقوش میں محفوظ رکھیں، اپنے بعد آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بتائیں، ورنہ یہ تاریخ ہمارے صحابہ کرام کی دھیرے دھیرے کر کے مندمل کر دی جائے گی۔ آج وہ صرف ہمارے طاقوں کی زینت بنے ہیں، کیا پتہ کل ان کے ساتھ اور کیا کیا جائے۔ اب اس ویڈیو میں یہیں تک، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ایک ایسے ہی عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اور اگر یہ دینی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں اور آپ کے لیے مفید ہوں تو اسے اپنے دوست و احباب، اعزہ و اقربا اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے صحابہ کرام اور ان کی قربانیوں کو اچھی طرح سے جان سکیں اور انہیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھ سکیں۔ آپ ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، یا اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبا لیں، تاکہ اس طرح کی اور دینی معلومات جب کبھی آئندہ ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک وہ پہنچ
سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔